کیا عورتیں گھر پر اکیلے عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ کیا آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے یا آپ انجانے میں غلطی کر رہی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ آج میں آپ کی یہ بڑی غلط فہمی دور کرنے والی ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ عید کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، عورتیں عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ ایک اسلامی بہن مجھ سے پوچھتی ہیں کہ عورتیں گھر پر عید کی نماز کیسے پڑھیں۔ تو اسلامی بہنوں، عورتوں پر عید کی نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح مردوں پر واجب ہے اس طرح عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ عید کی نماز کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، جیسے کہ سب سے پہلی شرائط جماعت کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر جماعت کے عید کی نماز ادا کریں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گی تو آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا، یعنی کہ اگر آپ عید کی نماز نہیں پڑھیں گی تو آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں ملے گا۔ اگر اکیلے آپ عید کی نماز پڑھیں گی تو آپ کی نماز تو ہوگی ہی نہیں، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عید کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتی تو پھر کون سی نماز پڑھیں؟ تو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ اگر عورتیں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو عید کی نماز کے بجائے آپ کون سی نماز ادا کریں گی؟ تو یہ سوال کہ کون سی نماز ادا کریں گی، آئیے جانتے ہیں۔ عید کی نماز کے بجائے آپ 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی پڑھ لیجئے۔ تو میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی ادا کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بنا دیری کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلے پاک صاف جگہ پر مصلی بچھا لیجئے۔ سب سے پہلے نیت کرنا لازمی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ صبح سے بول لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ چلیے نماز پڑھ کے بتاتی ہوں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرے کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ لوگوں کو نیت کرنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کاندھوں تک اٹھانا ہے اور پھر پستان کے نیچے باندھ لینا ہے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ پڑھنا ہے اور پھر تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، الحمد شریف، رب العالمین، ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب جو بھی سورہ یاد ہو آپ پڑھ لیجئے۔ میں ایک سورہ لہب آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔
اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگوں کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، سجدے کی تسبیح پڑھ لیجئے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں اور وہی تسبیح پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ دوسری رکعت، اب دوبارہ ہاتھ باندھ لیجئے، پھر ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمد شریف، اب جو بھی سورہ یاد ہے اس کے بعد پڑھ لیجئے۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور تسبیح پڑھیے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں اور سجدہ مکمل کریں۔ دوسرے سجدے کے بعد اب تشہد پہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے التحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اشہدو پہ پہنچے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور الا اللہ سے گرا دینا ہے۔ اب 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب 1 مرتبہ دعائے معصورہ پڑھ لیجئے، السلام پھیرے اور پہلے دائیں اور پھر اس کے بعد بائیں، اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کاندھے پر ہونی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں ہماری 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ عید کے دن کی نماز ہو جانے کے بعد آپ یہ 2 رکعت نفل نماز شکرانے کی پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیے عید کے دن نماز عورتیں اکیلے گھر پر پڑھیں گی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ اور اس نماز کو پڑھنے کا وقت کیا ہے؟ اب اس کو تب پڑھیں گے جب مسجد میں عید کی نماز ختم ہو جائے۔ جب مسجد میں عید کی نماز مکمل ہو جائے گی تو پھر آپ یہ نفل نماز 2 رکعت شکرانے کی پڑھ لیجئے۔ اب جانتے ہیں عید کی نماز کا مکمل طریقہ۔ سب سے پہلے کچھ ضروری باتیں۔ پہلی، عید کی نماز میں کل 2 رکعت ہوتی ہیں۔ دوسرا، عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت یا نفل نماز نہیں ہے۔ تیسرا، عید کی نماز شاست کے وقت سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد جتنی جلدی ممکن ہو پڑھ لینی چاہیے۔ چوتھا، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت مبارکہ ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر مسجد یا گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی رکعت کا طریقہ، سب سے پہلے نیت اور آغاز۔ دل میں عید کی نماز کی نیت کریں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ دوسرا، جائز تکبیریں، ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ اللہ اکبر کہیں۔ ہر بار ہاتھ کانوں تک اٹھائیں۔ ان تکبیروں کے بیچ میں کچھ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ قرأت، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں۔ سورہ الاعلی یا سورہ قاف پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ پھر عام نماز کی طرح رکوع اور سجدہ کر کے رکعت پوری کریں۔ دوسری رکعت کا طریقہ، جائز تکبیریں۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد قرأت سے پہلے 5 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ اٹھائیں۔ قرأت، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھیں۔ سورہ الغاشیہ یا سورہ القمر پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد رکوع، سجدہ، التحیات اور سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیں گے، اسے غور سے سننا چاہیے۔